آج کل بڑی تیزی کے ساتھ معاشی حالات کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر شخص پریشان ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا بنے گا. خبروں میں دانشوروں سے، تجزیہ نگاروں سے ہم سن رہے ہیں کہ اب زر مبادلہ کے ذخائر اتنے کم ہو گئے، ملک میں بہت تھوڑے ڈالرز رہ گئے، باہر سے ہم سامان نہیں منگوا پا رہے. مہنگائی دن بدن پرانی تاریخی سارے ریکارڈوں کو توڑ کر آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی. ایسے میں جب حالات تنگی کی طرف چلے جائیں، پریشانی کا آنا، فکر لاحق ہو جانا، ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جانا جن کو ادا کرنے سے بندہ قاصر ہو جائے، یہ بڑی فطری سی بات ہے. اور اس کے نتیجے میں ہر شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ ان آنے والے حالات سے نبرد آسماں ہو سکے. آپ بھی سوچتے ہوں گے، میں بھی سوچتا ہوں. کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کچھ جمع پونجی اکٹھی کر لی جائے، کسی کو خیال آتا ہے کہ اس ملک سے کسی دوسرے ملک منتقل ہو جایا جائے. غرض جس کا جو بس چل رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اور لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اس قدر مجبور ہو چکی کہ وہ کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتی. ملک سے تو وہ باہر جائے گا جس کے پاس بہت سارا کچھ ہے، چلو باہر چلا جائے. کتنے لوگوں کے پاس یہ کر لیں وہ کر لیں، اس کے لیے بھی وسائل چاہیے. تو آخر ہوتا کیا ہے؟ تان اس بات پر آ کر ٹوٹتی ہے کہ ہم سب طرف سے جب اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہم سیاسی جماعتوں کو، ہم حکمرانوں کو، ہم ذمہ داران کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور جو جس انداز میں اپنی دل کی بھڑاس نکال سکتا ہے وہ باتیں کرتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے. میرے بھائی، اگر میں اور آپ غور کریں تو روزانہ کی یہ جو پریکٹس ہے، پریشان ہونا، اس کے متبادل کچھ سوچنا، جب کچھ نہ کر سکنا تو دل کی بھڑاس نکالنا. وہ بھڑاس کبھی دوستوں کے سامنے نکل رہی ہے، کبھی محلے میں نکل رہی ہے، کبھی مسجد میں نکل رہی ہے، کبھی بچوں پر غصہ کر کے، کبھی گھر والی پر غصہ کر کے نکل رہی ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ہماری یہ فرسٹریشن روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ اندر جو ایک ابال ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. تو کیا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اس کے کوئی حل نہیں ہے، یا ہمیں ان تمام حالات کے اندر کچھ اپنا زاویہ نگاہ، کچھ اپنی سوچ اور فکر کی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو سمجھ کر اپنے پلے باندھ کر جتنی زندگی اللہ نے باقی رکھ چھوڑی ہے اس کے اندر اس رستے پر چلنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم فلاح اور کامیابی حاصل کر سکیں. تو آج کے اس مختصر وقت میں جو آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو میری اپنی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں گا تو ظاہر بات ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے.
کہ میں کوئی اتھارٹی تو نہیں ہوں کہ آپ میری بات سنیں اور اس کو کہیں کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا. میں وہاں سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جہاں سے ہمیشہ حق اور سچ ہی آیا ہے، اور وہ حق اور سچ اللہ کی کتاب میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، جس کے درست ہونے میں دوسری کوئی رائے نہیں. اور جنہوں نے ہماری زندگی کے ہر شعبے، قیامت تک آنے والے احوال اور اس کے مطابق ایک مسلمان کو لاحق پریشانیوں اور مختلف قسم کے حالات کا حل ہمارے سامنے رکھ دیا ہوا ہے، صرف اس حل کو اٹھا کر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا خیال ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے اس سلسلے میں جو رہنما اصول دیے ہیں ان کو سیکھنے، ان کو پلے باندھنے، اپنی زندگی میں ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن شاید کہ ملکی حالات کے پیش نظر اب یہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم واپس اس طرف آ جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے. تو سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر تازہ کرنی ہے، سنی تو ہم نے بچپن سے ہے لیکن انسان بھول جاتا ہے، اور اسی لیے جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ الذاریات کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دہانی کروایا کریں، بھولی بات یاد کروا دیا کریں، نصیحت کیا کریں. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ نصیحت، یہ یاد دہانی جس کے اندر ایمان ہو اس کو نفع دیتی ہے. الحمدللہ سب صاحب ایمان بیٹھے، اللہ سب کے ایمان کو مضبوط کرے. یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، یہ یاد دہانی سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر آپ سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنوں کو اس دنیا میں بھیجا صرف ایک کام کے لیے ہے، بنیادی مقصد ہے ایک، اور وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. اب جہاں عبادت کا بات آتی ہے تو ہم فوری طور پر سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے بھیجا، عبادت کا مطلب ہے روزے رکھنے کے لیے بھیجا، عبادت کا مطلب ہے نوافل پڑھنے کے لیے بھیجا. عبادت ایک بڑا جامع لفظ ہے، اگر بہت سادہ کر کے آپ کے سامنے اس کو بیان کروں تو زندگی ساری اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہ کر گزارنا. وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ غمیاں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ شادی ہے، موت ہے، مرگ ہے، وہ لین دین ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، وہ محلے داری ہے، پڑوس میں کسی کے ساتھ تعلق ہے، وہ ملکی معاملات ہیں، وہ انٹرنیشنل معاملات ہیں. ان سب کو اللہ کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہ کر پورا کرنا یہ عبادت ہے. یہ بات یاد رکھیے، مومن کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں وہ یہ کہے کہ یہ میں دنیا داری کا کام کر رہا ہوں، یہ عبادت نہیں. یہ دین دنیا کی تقسیم عیسائیوں کی بنائی ہوئی، جہاں وہ رہبانیت کو دین سمجھتے تھے کہ دنیا ساری کو ترک کر کے جنگلات میں، غاروں میں کسی جگہ جا کر بیٹھ جایا جائے اور دنیا کی تمام ضروریات اور حاجات کو پسے پش ڈالتے ہوئے انسان نفس کو مارنے کے لیے مخصوص لباس پہن کر بغیر خاندان بنائے، بغیر شادی نکاح کیے، بس ایک طرف اللہ کا ذکر کرتے کرتے زندگی گزار دے، یہ بندہ دین کے اوپر چلنے والا ہے. باقی سارے کام دنیاوی کام ہیں،
یہ اسلام کا تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے ایک صحابی کا گزر ہوا جو بڑے چاق و چوبند، بڑے انرجی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ پاس بیٹھے آپ کے ایک صحابی نے کہا، کیسا یہ طاقت والا اور چاق و چوبند انسان، کاش اس کی یہ صحت اور اس کی یہ چابک دستی، اس کی یہ انرجی یہ اللہ کے دین میں صرف ہو رہی ہوتی۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ اتنی طاقت والا، اتنی تیزی کے ساتھ چلنے والا اگر جہاد میں ہوتا یا کسی اور نیکی کے کام میں ہوتا تو اس کو بڑا ثواب ملتا۔ آپ نے فرمایا، تم نے فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ہونے کا کیا مطلب سمجھا؟ اگر یہ بندہ اس محنت کے ساتھ، اس چابک دستی کے ساتھ رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کا پیٹ حلال طریقے سے پال سکے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکے، تو فہو فی سبیل اللہ، تو یہ بندہ اللہ کے رستے میں ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دنیا میں انسانوں اور جنوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے وہ اللہ کی عبادت بجا لائیں، اور عبادت کا مطلب یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا آدھا اسلام اور آدھا آدھا چھوڑ دینا، اپنے مطلب کا اسلام اور باقی کا چھوڑ دینا، یہاں تو اللہ کی مرضی ہے، اس کے باہر میری اپنی مرضی ہے، مسجد نماز اللہ کی مرضی کی ہے، دکان کاروبار میرا اپنی مرضی کا ہے، یہ تصور اسلام میں نہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، لوگوں تمہیں اس دنیا کے اندر بھیج کر اللہ کا تم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی رزق کما کر دو، نہ ہی اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کو کھلانا ہے۔ جیسے حکومتیں ہیں، بادشاہ ہیں، وہ اپنی رعایا سے کام کروا کر ٹیکس وصول کرتے کہ کما کر حکومتوں کو دو، کما کر بادشاہوں کو دو۔ بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے، نہ وہ تم سے رزق کا متلاشی ہے، نہ اللہ کو تمہارے کھلانے کی کوئی ضرورت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً بے شک وہ اللہ ہے جو رزاق ہے، بڑی قوتوں والا، متانت والا۔ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ آیت ہے۔ نصیحت اللہ نے کیجئے کہ وہ فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اللہ کو ہم سے روزی روٹی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ نے ایک گارنٹی دی ہے ہمیں کہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں چاہیے، تمہاری روزی روٹی بھی اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، بڑی قوتوں والا، متانت والا ہے۔ اس کے خزانے کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول انسان سے لے کر قیامت کے دن آنے والے آخری انسان، سب کو اللہ اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ وہ اللہ سے طلب کرے دے دے۔ اور آپ سوچیں، مجھے اور آپ کو اگر آج یہ پیغام ملے کہ اللہ نے کہا ہے تم مانگو جو کچھ مانگتے ہو، ہم کیا کیا مانگیں گے؟ کوئی تھوڑا مانگے گا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنا کچھ مانگیں گے۔ فرمایا یہ ان سب کو اللہ سب کچھ دے دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے، وہ باہر نکالا جائے تو اتنا سا ایک قطرہ لے کر وہ نکلتی ہے۔ بظاہر سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک قطرہ تو نکل گیا نا۔ رب کائنات کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔
تو پہلی اور بنیادی بات جو ہم نے پلے باندھنی ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، جو ہمارا رزاق ہے، وہ حی قیوم، زندہ قائم رکھنے والا، لا تعداد بے تحاشا نہ ختم ہونے والے خزانوں کا رب موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی تسلی ہے کہ جس کو اس پر یقین آ جائے اس کا آدھا مسئلہ تو یہیں پہ حل ہو جاتا۔ جب انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، کمی کوئی نہیں، تو وہ مطمئن ہوتا۔ جن لوگوں کے والدین اچھا کاروبار، اچھے پیسے والے ہیں، ان کو بھی کوئی فکر نہیں کہ ابا جی سر پہ ہیں، وہ پیچھے سے پیسے دے رہے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ پریشانی تو اس کو ہے جو اس بھلیکے میں آ گیا ہے کہ میں خود کما رہا ہوں، اب کہاں سے کماؤں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ایک بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے۔ جب یہ بندے کو بات سمجھ آ جائے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور دینے والی ذات موجود ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، رب کائنات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا تھا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، لمبی حدیث ہے مختصر کر کے سناتا، تو اس کے لیے کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس میں سے ایک چیز اس کا رزق بھی ہے، اس کا رزق بھی ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو رزق حاصل کرنا ہے وہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، اس لیے آپ نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اب اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے خوبصورت طریقہ اختیار کرو، اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقے اختیار کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام طریقے نہ اختیار کرو۔ تو پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ گئی، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمارا رزاق اللہ ہے، بڑی قوتوں والا، بڑے خزانوں والا ہے، اور وہ ہمیں رزق دینے پہ ہو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں ایک ضمنی بات بھی کر دیتا ہوں، آج کل بہت چلتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آئی، پتہ نہیں کی ہو گیا جی، کاروبار نہیں چل رہا، اور ذرا حساب لگواؤ جی فلاں کو لوں، وہ اپنی دکانداری کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فیسیں لیتا ہے آپ سے، پیسے لیتا ہے، آپ کو کہتا ہے جی کسی نے بندش کرا دی۔ یہ بندش کے لفظ نے جتنے عقیدے کی اور انسان کے ایمان کی مت ماری ہے، کسی اور چیز نے نہیں ماری۔ تھوڑا سا تصور تو کرے، بندش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رزق بھیج رہا ہے، کوئی ہے جس نے ڈکا لگا دیا، وہ بند کر دیتا آپ کا رزق۔ اللہ رزق بھیج رہا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، آپ کا رزق رک جاتا ہے۔ اللہ بچے بچیوں کے رشتے بھیج رہا ہے، اس نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے، کوئی ہے خاندان میں جو پھڑکنے مار رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے رشتے نہیں ہو رہے۔ کیا سوچ ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ ہر نماز کے بعد تسبیح کی طرح یہ پڑھنے والا بندہ بھی یہ سوچتا ہے، ذرا سی مصیبت آ گئی، پتہ نہیں کسی نے بند کر دیا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو آپ دیں، جس کو آپ عطا فرما دیں، اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ یا اللہ جس کے لیے آپ روک دیں، کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے لیے لے کر آ سکے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بیٹے اعلم ان الدنیا لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا وقد كتب اللہ لك۔ اعلم، اچھے طریقے سے یہ بات جان لو، پلے باندھ لو، جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ پتھر پر لکیر ہے، اور اللہ کے رسول کی بات تو ویسے ہی پتھر پر لکیر ہے۔ آپ یہ نہ بھی کہتے تب بھی یہ اتنی ہی یقینی تھی، لیکن آپ نے اس کو اور یقینی بنایا، تاکیداً کہا، گارنٹیڈ بات ہے۔ ساری دنیا مل کر تمہیں کسی چیز سے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ اس نے کسی کو جواب تھوڑی دینا ہے کہ کیوں وَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو، اور یہ بات بھی اچھے طریقے سے جان لو، اور اللہ کی قسم دنیا ساری مل کر تمہیں کسی بات سے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا۔ ساری زندگی محنت کر کے گناہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر کے قلم اٹھا لیے ہوئے ہیں، جو کچھ لکھ ڈالا ہے، جو مقدر کر دیا ہے وہ اب لکھا گیا ہے، اس کی سطریں اب سوکھ گئی ہیں، اب اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اب ہم کس طرف ہیں؟ بڑے بڑے دانشور بیٹھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، اور سارا پاکستان روز صبح و شام ٹی وی کھول کر موبائل کھول کر خبر پڑھ رہا ہے کس ٹائم آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج ملے گا، ہمیں مزید سودی قرضہ مل جائے گا، ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ کس بات پہ مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے اس حکم کے سننے پر جتنے سودی معاملات ہیں ان کو ختم کر دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اللہ کا یہ اعلان سننے کے بعد بھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کے مال کو مٹا ڈالتا ہے، ختم کرتا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات پہ، زکوٰۃ کے مال کو، جو جس پر زکوٰۃ دی جائے اس کو بڑھاتا ہے۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سود کا معاملہ جتنا بھی بڑھ جائے نتیجہ اس کی مفلسی ہے، آخر اس کی مفلسی ہے۔ ساری دنیا جس سودی نظام کو پوج رہی ہے، اس کی طرف امیدیں لگا کر دیکھ رہی ہے، ہر 10-15 سال کے اندر وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور جو لوگ عالمی معاشی نظام کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول سے لے کر اب تک ہر 15-20 سال کے بعد عالمی مارکیٹوں میں ایک بڑا معاشی بحران آتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر۔ کیا ہے؟ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج ملے گا۔ میرے بھائی یہ آواز کس نے بلند کرنی؟ اس غلط حرام کام کو کس نے غلط کہنا ہے؟ سب دم سادے بیٹھے، سب چپ کیے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے معاشی حالات کے خراب ہونے کی بہت ساری وجوہات، ہماری نالائکیوں، ہماری کرپشن، ہماری دھوکہ دہی، ہمارے فراڈ، اوپر کی سطح سے لے کر نیچے تک ان وجوہات کے موجودگی کے ساتھ ساتھ اصل اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سود کے معاملات کے اندر انوالو ہیں۔ اب یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے،
دنیا کے بڑے بڑے ملک سود کے معاملات میں انوالو ہیں، ان کی معیشت تو نہیں ڈوب رہی، وہاں تو ترقی بڑی ہے۔ تو میرے بھائی قرآن کا اعلان سن لیجئے، کفار کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے قانون مختلف۔ کفار کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ کے رسول آپ ان کو چھوڑ دیں، دنیا کے اندر کھا لیں پی لیں عیاشی کر لیں۔ اللہ نے رسی دراز کر دی ہے، ان قریب یہ جان لیں گے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ کا اصول اور ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو ضرور بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، مختلف قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں ضرور چکھائیں گے، شاید کہ یہ پلٹ کر واپس آئیں۔ اہل کتاب کے متعلق، بنی اسرائیل کے متعلق اسی لیے فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ ان کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں پکڑتا ہے؟ ان آزمائشوں، ان تکلیفوں، ان معاشی تنگ دستیوں، ان زلزلوں، ان آفتوں، ان سیلابوں کو دیکھ کر بھی یہ نہیں سمجھتے؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ نصیحت پکڑتے۔ قرآن ایسے مثالیں بیان کرتا ہے، لگتا ہے بالکل ہماری بات ہو رہی ہے۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، بڑی امن و آشتی کا گہوارہ تھی، اس کے پاس ہر جانب سے رزق فراوانی کے ساتھ آتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آج بھوک بھی ناچ رہی ہے، خوف بھی منڈلا رہا ہے، مسجدیں دھماکوں سے اڑائی جا رہی ہیں، دہشت گردی ہم سے قابو نہیں ہوتی۔ کچھ تو خراب ہے، کچھ تو معاملہ ہے، اور وہ معاملہ کتاب و سنت میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا۔ اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا یہ ہم نے ملک، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے جنہوں نے اس کلمے کی وجہ سے اپنے بسے بسائے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنے گھرانے، اپنے پیارے ہجرتوں کے اندر کھو دیے تھے، اور وہ اس سرزمین پر آئے تھے لٹے پٹے۔ لیکن اس بات پر جیسے ہی پاکستان پہنچنے کا پتہ لگتا کہ ٹرین پہنچ گئی ہے، آ کر اس زمین کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اس کی مٹی کو چومتے تھے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی لاج رکھی۔ ہم نے اس کو کس طرح ضائع کیا ہے؟ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ اب ہو گیا مسئلہ، اس کا کوئی حل بھی ہے؟ بالکل حل بھی ہے۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ خراب ہو جائیں، اس سے زیادہ خراب ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اس وقت سے پہلے ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن بالآخر حل وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو سب سے پہلے اگر معاشی حالات ہم نے ٹھیک کرنے ہیں، ملکی حالات ٹھیک کرنے ہیں، فراوانی کے ساتھ حلال رزق چاہیے، امن چاہیے، سلامتی چاہیے، خیر اور برکتیں چاہیے، تو کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ وہ کام پوری قوم اگر کرے گی تو قومی سطح پر مسئلے حل ہوں گے، اگر کوئی فرد کرے گا تو انشاءاللہ اس کے انفرادی سطح پر مسئلے حل ہو جائیں۔ میں اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنے اس 6 فٹ کے ملک کے اوپر تو اس کو نافذ کریں، پھر اپنے گھر والوں کے اوپر نافذ کریں، پھر اپنے آئندہ اقربا، دوست احباب کو بتانا شروع کریں۔ تو آئیے پہلا حل کیا ہے؟
ہر معاملے میں پہلا حل جو اسلام نے بتایا ہے وہ توبہ اور استغفار. غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں, کتنے ہی عرصہ ہو جائے کوئی بات نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کے رسول آپ کہیے میرے ان بندوں سے, یا عبادی جو میرے بندے ہیں, یا عبادی جو میرے بندے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو کیسے بتاؤں اس آیت کے اندر اللہ کی طرف سے محبت کا کون سا اظہار. بچہ بگڑا ہوا ہو نا, باپ اس کی ماں کو کہتا ہے اپنے ننیال پہ گیا ہے, تمہاری تربیت ٹھیک نہیں, وہ نافرمان ہو جائے, ماں کہتی ہے پورا آپ کے خاندان کے اوپر ہے, ہمارا تو اس پہ کوئی اثر ہی نہیں. سب سے زیادہ محبت کرنے والے ماں باپ بھی ایک دوسرے کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں, اپنی طرف نسبت کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کے باغی ہیں, نافرمان ہیں, جو بگڑے تگڑے ہیں, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے, نیکیاں کوئی بھی نہیں کی, ان کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے کہا ہے تم کسی کے نہیں ہو, میرے ہی ہو. یا عبادی, اے میرے بندو, میں اور آپ اللہ کے ہی بندے ہیں, اور اس اللہ کو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. ماں کے سامنے بچہ 2 مرتبہ رو کر دودھ مانگے, وہ تیسری مرتبہ اس کو رلاتی نہیں ہے, وہ تڑپ کر اٹھتی ہے, وہ اس کو سینے سے لگاتی ہے, وہ اس کے لیے بھوک مٹانے کا انتظام کرتی ہے, وہ اس کی تکلیف کو دور کرتی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب کے سامنے ہم جھولی پھیلائیں, یا اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوگی تو ہمیں معاف فرما دے, وہ معاف نہیں کرے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ تو سارے معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ ہے, وہی ہے. انہ هو, بڑی تاکید ہے اس کے اندر, یقیناً وہ ہے, اور صرف وہ ہے جو بہت زیادہ بخشنے والا, بار بار رحم کرنے والا ہے. اس نے کسی کو جواب تھوڑے ہی دینا ہے کہ کیوں معاف کر دیے اتنے زیادہ. وہ تو کہتا ہے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو گناہوں سے بھر کر لے کر آؤ, اور اللہ کی قسم اتنا بڑا خلا ہے, ہم ساری زندگی بھی لگے رہے نا نہیں بھر سکتے. پھر بھی وہ کہتا ہے زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو ساری زندگی محنت کر کے گناہوں سے تو نے بھرا ہے, اس کے بعد تو ایک مرتبہ کہتا ہے, زیادہ نہیں, لمبی چوڑی نہیں, ثم استغفرتنی, ایک مرتبہ تو کہتا ہے استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میری جاندی کر دے. غفرت لک ولا ابالی, میں تیرے وہ سارے معاف کر دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں میں نے کتنے معاف کی. اور صرف معاف نہیں کرتا, اس معافی مانگنے کے بعد اگر تھوڑی سی محنت کی, اپنی اس معافی کی درخواست کے اوپر عمل سے, نیکی سے مہر ثبت کی, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو اللہ کے یہ بندے وہ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا. ساری زندگی کی لغزشیں, گناہ اللہ کے حضور پیش ہوں, اللہ نے معاف کر کے نیکی میں بدل دی ہوں, اور کیا چاہیے. اس میں لگنا کیا ہے, پیسے لگنے, کسی کو چندہ دینا, کسی سے بڑی منتیں ترلے کرنی ہے. ہماری کسی نے کوئی غلطی کر دی ہو نا, کوئی چھوٹا موٹا نقصان کر دیا ہو, اس سے جا کے معافی مانگے, وہ 10 قسم کے احسان چڑھاتا, کہتا نہیں بھائی میں تو معاف نہیں کرتا, میرا تم نے نقصان بڑا کیا, اتنا عرصہ کئی سال ہو گئے تو نخرے کرتا رہا, اب آ کر معافی مانگتے ہو, جاؤ معاف نہیں کرتا. کتنی مرتبہ میں نے دیکھا معافی مانگنے والا معافی مانگ رہا ہے, دوسرا معاف نہیں کر رہا, پوچھو کیوں نہیں معاف کرتے, کہتا یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے, یہ اوپری اوپری مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم اللہ کے سامنے اوپری اوپری بھی مانگ لو, اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاؤ تو رویا کرو, اور اگر رونا نہ آئے فتباکو, رونے والی شکل ہی بنا لو, وہ اس کو بھی قبول کر لیتا, وہ اس کو بھی قبول کر لیتا. تو پہلی بات استغفار کرے, میں بھی کروں, آپ بھی کرے, پوری قوم کرے. کیا حاصل ہوگا, من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اللہ ہر پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیتے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے رزق عطا فرماتے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اور استغفار کو لازم پکڑنے سے متعلق علماء نے کیا کہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ تک کام سارے ہی جاری رکھو. اس کا مطلب یہ ہے استغفر اللہ کہتے دل میں ندامت شرمندگی ہو, یا اللہ بہت سارے غلط کر دیے آئندہ نہیں کروں گا, کوتاہی کا اعتراف ہو, پھر استغفر اللہ کہیں. یہ ایک استغفر اللہ ساری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی. دوسری بات, اپنے معاملات کے اندر بہتری لانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں. اچھا جب آپ کسی کو کہیں نا دعا مانگو, بڑا پڑھا لکھا بندہ آگے سے کہتا ہے اور یہ دقیانوسی باتیں, دعائیں مانگنے سے بھی کوئی دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے. آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ بڑی دفعہ, کام کرنے سے ہوتا ہے, کام کرنا نہیں دعائیں مانگتے پھرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. الدعاء هو العبادہ, یہ دعا ہی اصل عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, یہ دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ نے بندے کو اس دنیا کے اندر بھیج کر آزمائش میں ڈال کر امتحان میں ڈال کر اس کو یہ اسلحہ دیا ہے. یہ اسلحہ لے کر وہ اللہ کے سامنے جا کر اس سے بار بار مدد لیتا ہے تو اس کے مسائل حل ہوتے ہیں. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو 2 تلواروں کے ساتھ 1000 کے بھرے پورے لشکر کے سامنے کھڑا کرتے. یہ بدر کیسے جیتی ہے, یہ احد کے اندر کیسے اترے ہیں, یہ خندق اور حنین اور تبوک کے مار کے کیسے لڑے گئے ہیں, یہ وسائل پہ نہیں لڑے گئے. یہ اللہ پر ایمان اور توکل کے بعد مارکے سے پہلے اٹھا کر سیرت کی کتابیں دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر گر کے دعائیں کرتے رہے, یا اللہ یہ تھوڑے سے بندے اگر یہ بھی مٹ گئے تو پھر تیرا نام لیوا کون ہوگا. یہ دعائیں کر کے اترتے تھے تو اللہ آسمان سے فرشتے اتار کے نصرت کرتا تھا. دعا مانگنی سیکھیں, اللہ سے رجوع کرنا سیکھیں. اپنے احوال کے لیے کہیں کوئی تنگی لگ رہی ہے, کہیں کوئی کمی کوتاہی محسوس ہو رہی ہے, یہ بابوں کے پیچھے پھرنے کے بجائے مصلی ڈالیں, وضو کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت جو اچھا وضو کر کے پڑھے, توجہ کے ساتھ پڑھے, ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچے اس میں, اور اس کے بعد وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے, جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے. اس کے بعد اپنے معاملات میں, اپنے کاروبار میں سچ بولنا شروع کریں. یہ جھوٹ کی بے برکتیاں ہیں جو ہم سمیٹ رہے. آج امت اسلامیہ کی حالت یہ ہو گئی, پوری امت میں کوئی ایک ملک, ایک قوم, ایک طبقہ ایسا نہیں جس کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے بندہ بے فکر ہو کے کاروبار کرے کہ یہ کوئی 2 نمبری نہیں کرے, اس کا مال ٹھیک آئے گا. جاپانی مسلمان نہیں ہیں, آپ بے دھڑک ان کی چیز خریدتے ہیں اور ایک دفعہ خرید لیں زندگی پوری کے لیے ٹھیک ہوتی. کیا ہے؟ اصول ہے, ضابطہ ہے, سچ ہے, جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ تو مسلمانوں کا شیوا تھا. انڈونیشیا کے اندر, ملیشیا کے اندر اسلام پہنچا ہے, جنگوں سے نہیں پہنچا, دعات سے نہیں پہنچا. وہ صرف عرب تاجر تھے جو وہاں گئے تھے, لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے, لین دین کرتے تھے, سچ بولتے تھے. لوگوں نے دیکھا اس قدر صاف ستھرے اور بہترین کاروبار کرنے والے لوگ, ان کو یہ کام کس نے سکھایا ہے؟ پتہ لگا یہ اسلام کا حکم ہے. انہوں نے کہا اگر اسلام ایسا ہے تو ہم نے بھی مسلمان ہوں. آج میں اور آپ کیسا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہے, والا یعوذ باللہ, پھر تو ہم نے مسلمان ہی نہیں ہوں. سچ بولے. اللہ کے رسول نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والا اگر سچ بولے, بورک لہما فی بیعہما, ان دونوں کی خرید و فروخت کے اندر اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. اگر یہ جھوٹ بولے اور آپس میں ایک دوسرے کو چونا لگانے کی کوشش کرے, محقت برکت بیعہما, ان کی اس خرید و فروخت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. اور برکت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے پیسہ تو ہے, ویلیو کوئی نہیں. پیسہ تو ہے, اپنے جائز ضروریات میں نہیں خرچ ہو رہا. تھانے کچہری میں, بیماریوں میں, ڈاکٹروں کی فیسیں بھرتے, ایکسیڈنٹ ہو کر گاڑیاں سیدھی کراتے میں لگ جائے, اپنی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. باتیں بہت ساری ہیں,
آخری بات کر کے، کیونکہ وقت پورا ہو چکا، تھوڑی سی اجازت دے دیں مجھے، اجازت ہے؟ قناعت کرنا سیکھیں۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ حلال جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، جس میں آپ کا دنیا کی زندگی گزارنے کا مناسب انتظام ہو جاتا ہے، اس میں ہوس میں پڑھ کے اس سے زیادہ جمع کر لوں، اور جمع کر لوں، اور جمع کر لوں، ایک گھر بن گیا اب دوسرا بنا لوں، 4 بیٹے ہیں 4 کے لیے علیحدہ کوٹھی بنا لوں۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاکت میں اور ایک ایسی بے پرواہی کے اندر ڈال دیا ہے، الہا کے اندر ڈال دیا ہے، غفلت کے اندر ڈال دیا ہے کہ سارا دین پسے پش ڈال کے بس مزید جمع کرنے کے پیچھے پڑے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ چلتے چلتے قبروں کو پہنچ گئے ہو، ساری زندگی ایک ہی کام کیا ہے، مزید آ جائے، مزید آ جائے۔ ایک کرائٹیریا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اس حال میں صبح کرے، کس حال میں؟ معافن فی جسدہ، کہ اس کو جسمانی طور پر کوئی معذوری لاحق نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ نے صحت دی ہوئی، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس اپنے اس ایک دن کا سارا کھانا موجود ہے، غلہ موجود ہے، کتنے دن کا؟ ایک دن کا۔ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کو سمجھ لینا چاہیے اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی ہوئی ہے۔ ایک بات تو بتائیں، اللہ نہ کرے یہاں پہ کوئی ایسا موجود ہو، اور اگر ہے تو اللہ اس کے لیے بڑی فراوانی پیدا کر دے، جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ کل کیا کھانا ہے، کل کا بندوبست کیسے ہوگا۔ اور بھائیوں، مہینے کا راشن ڈالتے ہیں ہم گھر، بینک بیلنس اور چیزیں ایسی ہیں، پتہ ہے سال بھر بھی بھوکے نہیں مریں گے، سلامت ہاتھ پیر سب کچھ، رونے ختم ہی نہیں ہوتے، مر گئے، لٹ گئے، پس گئے، کیا ہوا جی؟ بڑا نقصان ہو گیا، کیا نقصان ہو گیا؟ سمجھ نہیں آتی کیا نقصان ہے، فلاں نے اتنا جمع کر لیا، میں اتنا نہیں جمع کر سکا، میرے رشتہ دار نے کوٹھی بنا لی، میری ابھی نہیں بنی، اس نے 2 دکانیں بنا لی، میری ابھی تک ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، ہمارا قاعدہ ہی الٹ۔ قناعت کرنا سیکھیے، جو اللہ کی عطا پر راضی ہو گیا اس شخص کو اللہ اصل میں ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو میسر ہے اس پر راضی رہو، سب سے امیر انسان ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا انما الغنى غنى النفس، یہ امیری یہ پیسے کی زیادتی کا نام نہیں ہے، یہ بندے کے دل کے امیر ہونے کا نام۔ بڑی بڑی کوٹھیوں میں بڑے غریب و قسم کے لوگ رہتے دیکھے ہیں، اور جھونپڑیوں کے اندر بہت امیر لوگوں کو رہتے دیکھا ہے۔ اس لیے اپنے اندر قناعت پیدا کیجئے، جو اللہ نے دیا ہے حلال، اس پر اکتفا کرنا سیکھیے، ضرورت سے زائد جو ہے وہ دوسروں میں تقسیم کر دیجئے۔ اللہ کی قسم قبر میں کچھ نہیں لے کر جانا۔ اگر ہم ان اصولوں پر آ جائیں تو کبھی بھی کوئی وقت بھی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، خیر اور برکتیں پیدا فرما دے، اللہ رب العزت فراوانیاں عطا فرما دے، ایمان مضبوط کر دے، اللہ تقوی نصیب فرما دے۔ ہمارے جو اعزاء اقرباء اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ہمیں ایمان پر، عافیت پر، سلامتی کے ساتھ
بغیر کسی محتاجی کے زندہ رکھے. جب جانے کا وقت آئے اللہ کلمہ طیبہ نصیب کرے, اس حال میں لے کر جائے کہ ہم سے وہ راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں, ہمیں اس کی ملاقات کا شوق ہو, اس کو ہماری ملاقات کا شوق ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.